الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو صحیح عقیدے اور درست عمل پر گامزن رکھے، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر ہم سب کو موت نصیب کریں اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ جمعۃ المبارک میں سورہ یاسین کے حوالے سے سلسلہ وار خطبات، جن میں سے 2 بیان پہلے ہو چکے ہیں، جن میں ہم نے 3 آیتوں کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کی تھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک محبوب آپ ضرور مرسلین میں سے ہیں۔ چوتھی آیت میں فرمایا کہ علی صراط مستقیم، محبوب آپ رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ بہت بڑی نعت ہے حضور کی، بہت بڑی صفت ہے۔ صراط مستقیم پر ہونے کا دعویٰ کرنا انسان کے لیے آسان نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں۔ جب یہ کسی انسان کے لیے آسان نہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ پروردگار اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ گارنٹی فرما رہا ہے کہ محبوب آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں نماز کی ہر رکعت میں صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہم کو صراط مستقیم کی۔ یہ دعا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بھی مانگا کرتے تھے. ہم آپ کی اتباع میں، آپ کی اطاعت میں یہ دعا مانگتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ بھی نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم ہی کہتے تھے. تو جب پروردگار کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ محبوب آپ صراط مستقیم پر ہیں، تو پھر حضور کون سی دعا مانگتے تھے کہ جس دعا کا ابھی پورا ہونا باقی تھا؟ یہ ایک سوال ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے نا، قرآن حکیم کی قسم ہے، محبوب آپ مرسلین میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں. تو حضور تو ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں یہی دعا کرتے تھے، اور اس دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہدایت دے ہم کو صراط مستقیم کی. ہدایت کے 3 درجے ہیں. یہ ہدایت کے 3 درجے سب علماء نے لکھے ہیں. پہلا درجہ اراءۃ الطریق، رستہ دکھانا، اور دوسرا درجہ رستے پر چلانا، اور تیسرا درجہ رستے پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچانا. ہم میں سے بہت سارے ہیں جنہوں نے صراط مستقیم دیکھا ہی نہیں. ان کے حسب حال دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کا پتہ نہیں، ہم جانتے نہیں، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں اس کی خبر نہیں کہ صراط مستقیم ہے کیا. تو پروردگار ہمیں صراط مستقیم دکھا. جن کو پتہ چل گیا کہ یہ صراط مستقیم ہے، ان کے لیے اس دعا کا معنی یہ ہے کہ پروردگار پتہ تو چل گیا ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، تو مالک اپنے فضل و کرم سے اب ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اور جو چل رہے ہیں وہ بھی منزل پر تو نہیں پہنچے، چونکہ صراط مستقیم پر چل کے کامیابی اس کو پروردگار نے موت تک مشروط رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 1 سال صراط مستقیم پر چلیں تو باقی سالوں میں چھٹی مل گئی، 5 سال چلیں تو باقی سالوں میں چھٹی مل گئی. نہیں، موت تک اس رستے پر چلنا ہے. وہ اینڈ یہ ہے کہ جان بھی صراط مستقیم پر ہی نکلے. پھر آپ منزل پر پہنچ گئے. وہی ٹارگٹ تھا، وہی منزل تھی کہ پہلے صراط مستقیم دیکھا، جب دیکھ لیا تو پھر اس پر چلے، اور چل رہے ہیں تو پھر چلتے 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 زندگی کا اینڈ بھی صراط مستقیم پر ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پھر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جو منزل مقصود تھا اس کو پا لیا ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صراط مستقیم جو ہے وہ نبوت کے لیول کا ہے. وہ ٹارگٹ، وہ منزل ہے جس منزل کے پانے کے لیے اور جس ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت فرمائی، جس لیے بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اسی ٹارگٹ کو پیش نظر رکھتے ہیں. اور وہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محبوب تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ تمہیں حق کے ساتھ بھیج کر باقی دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے. اور یہ ٹارگٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی حاصل کر لیا، انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی.
آپ خود تو ایک مثالی انسان تھے ہی، آپ نے ایک مثالی معاشرہ بھی قائم کیا اور پھر ایک مثالی حکومت بھی ریاست مدینہ کی صورت میں قائم فرمائی۔ اس موقع پر کچھ چند ایک باتیں میرے سننے میں اور مطالعے میں آئی ہیں جن کی وضاحت میں ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے میں ہمیشہ ایک اصول آپ کو بتاتا ہوں، میں آج پھر دہرا رہا ہوں اس کو اعلیٰ صراط مستقیم کی آیت کو جب میں یہ آیتیں پڑھوں گا آپ کے سامنے پھر آپ سمجھیں گے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ وہ اصول یہ ہے، میں پھر ذکر کر رہا ہوں اور بار بار ذکر کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو پکڑ کے آپ اس کا کلی مفہوم سمجھ نہیں سکتے۔ مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے کہ قرآن مجید کی ایک مضمون کی ساری آیتیں سامنے رکھ کے ہی اس مفہوم کو صحیح طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، جیسا کہ بہت ساری دنیا گمراہ ہوئی پڑی ہے۔ قرآن پاک کے اندر بڑی ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ ان میں سے 3-4 میں پڑھتا ہوں۔ مثلا ایک آیت ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ ایک مقام پر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے ایمان والوں کو صراط مستقیم کی طرف۔ ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ایک مقام پر فرمایا من يضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں ہے۔ یہ آیتیں ایسی ہیں جو بعض لوگ پڑھ کے تو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ ان کے جملوں سے ان کی تحریروں سے یہ پتہ چلتا ہے، بلکہ وہ بعض اوقات اس بات کو کر بھی دیتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت نہیں دیتے۔ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ جس چیز کی ہدایت دیتا ہے حضور بھی اسی چیز کی ہدایت دیتے ہیں۔ حضور کا راستہ اللہ کے راستے سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کسی اور شے کی ہدایت دینا چاہتا ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہٹ کر کسی اور شے کی ہدایت دیتے ہوں۔ دراصل کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی اس سے بے اختیاری ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختیار نہیں کہ آپ کسی کو ہدایت دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی اصلاح بڑی ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا ایک مقام پر، اور یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 7 ہے، بہت دھیان سے سنیے گا، اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ انما انت منذر، حبیب پیارے آپ تو منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے۔ ایک آیت۔ دوسری آیت میں فرمایا، حضور کو خطاب کر کے فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، حبیب پیارے آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَدْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، محبوب اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے۔
انک لعلی ھدی مستقیم، اس لیے کہ آپ ہی سیدھی ہدایت پر ہیں۔ یہ کتنی گارنٹیاں ہو گئیں؟ سورہ یاسین میں فرمایا علی صراط مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اس مقام پر فرمایا کہ آپ صراط مستقیم کی ہدایت پر ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا صراط مستقیم کی طرف بلاتے بھی آپ ہیں، ایک مقام پر فرمایا صراط مستقیم کی طرف ہدایت بھی آپ ہی دیتے ہیں۔ میری بات کو سمجھیں جی؟ یہ جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں یہ بھی قرآن کی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اس کا، اور پھر ان آیتوں کا مطلب یہ غلطی اس بندے کو لگتی ہے جو اللہ اور رسول کی ہدایت کو الگ الگ سمجھتا ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ غلطی کس بندے کو لگتی ہے؟ جو اللہ کی ہدایت کو کچھ اور سمجھتا ہے اور رسول کریم کی ہدایت کو کچھ، جبکہ اللہ جو ہدایت دیتا ہے وہ حضور کو ہی دیتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر صراط مستقیم کی طرف بلاتے بھی ہیں، ہدایت بھی دیتے ہیں، پھر اللہ کی مشیت ہے کہ حضور کے دعوت دینے پر اور ہدایت دینے پر پھر وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ کیوں جی؟ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو پروردگار کی ہدایت سے کبھی الگ کر کے نہ دیکھیں، کہ ایسا نہیں کہ آپ اس کا وہ کوئی الگ اتھارٹی ہے اور یہ کوئی الگ اتھارٹی ہے، ایسا نہیں۔ حضور کو نبی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا۔ صراط مستقیم پر حضور کو کس نے رکھا ہے؟ بلانے کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دینے کی ڈیوٹی کس نے لگائی؟ تو جو اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا رہا ہے وہی حضور ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ یہ کوئی الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، ایک بات بڑی قابل توجہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے بندے کا یہ خیال ہے نا کہ نبی سے ہٹ کر، نبی سے الگ ہو کے، نبوت سے جدا ہو کے اللہ مجھے ہدایت دیتا ہے، اس بندے سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی کسی بندے کا یہ خیال ہے کہ حضور نہ بھی چاہیں تو اللہ مجھے ہدایت دے دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہدایت تو ساری کی ساری پروردگار نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ ھدی للناس ہے۔ جب ھدی للناس کہا تو اس کا مطلب ہے کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ دوسرے موقع پر فرمایا کہ یہ ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے بھی یہی ہدایت ہے۔ ایک اور موقع فرمایا ذکر للعالمین، یہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت اور ذکر ہے۔ تو معزز حاضرین محترم، یہ ہدایت جو ہے یہ والی، یہ ھدی للناس ہو یا ھدی للمتقین ہو یا ذکر للعالمین ہو، یہ حضور کے سوا کسی اور کے پاس نہیں آئی۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ رسول کریم کے سوا کسی اور کے پاس نہیں آئی۔ تو ہدایت تو یہی ہوئی نا، بولو۔ تو اب جب ہدایت یہی ہے تو واسطہ تو پھر حضور ہی ٹھہرے۔ اگر حضور کو کوئی بائی پاس کر کے ہدایت لینا چاہتا ہے، حضور سے ہٹ کے کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے گا، تو معزز حاضرین محترم یہ پروردگار کا نظام اور سسٹم نہیں ہے۔ اس نے ہدایت اپنے محبوب کو دی ہے پہلے، اور یہ ہدایت لوگوں کے لیے، حضور کے لیے بھی یہی ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے بھی یہی ہے۔ اس سے الگ ہو کے کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، حضور ہدایت نہیں دیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کو الگ کر کے دیکھا ہے، جبکہ جو اللہ کی منشا ہے وہی حضور کی منشا ہے۔
اللہ کی اطاعت حضور کی اطاعت ہے، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی دوستی اللہ کی دوستی ہے، حضور کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، حضور سے عداوت اللہ کے ساتھ عداوت ہے، حضور سے محبت اللہ سے محبت ہے، حضور کا کہا ماننا اللہ کا کہا ماننا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے جدا کر کے دیکھا جا سکتا نہیں۔ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہے، اس کے لیے پروردگار نے آگے صراط مستقیم کو ڈیفائن کر دیا ہے، ادھورا نہیں چھوڑا۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ صراط مستقیم ہے کیا۔ وہاں فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بولو صراط الذین انعمت۔ اچھا، انعمت علیہم میں پھر مسئلہ تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اور ان کا رستہ ہدایت والا رستہ ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی وہ انعام یافتہ کون سے ہیں؟ اس میں بھی پروردگار نے بات کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ وہاں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ والرسول، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کریم کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اور وہ انعام یافتہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دیکھو ڈیفائن کیا اہدنا الصراط المستقیم کو آگے۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ وہ بندے ہیں، کتابیں نہیں ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم انسان ہیں، بولو انسان ہیں۔ کتاب ہدایت کب بنے گی؟ یعنی یہ ہدایت آپ کو کس وقت ملے گی؟ جب اللہ اور بندوں کے درمیان نبوت ہوگی، اور نبی انسان ہے، بولو نبی انسان ہے، بولیے صدیق انسان ہے، شہید صالح انسان۔ یہ چاروں انسانوں کے پیچھے چلایا ہے کہ اگر تم صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو تو پھر یہ میرے بندے ہیں۔ ان بندوں میں سے صراط مستقیم کو پہلے جس کے ساتھ جوڑ دیا وہ سلسلہ نبوت کے ساتھ جوڑ دیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبی صراط مستقیم پر ہیں، سب نبی۔ لیکن ہمارے لیے ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ صرف حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر ہمیں یہ فائدہ مل جاتا ہے کہ ہم آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کو مان جاتے ہیں۔ نہیں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جی انعام یافتہ تو سارے نبی ہیں، ہم کسی نبی کے بھی پیچھے چل سکتے ہیں؟ چونکہ اس مقام کو سمجھنا ضروری ہے نا جی صراط مستقیم پر۔ جب اللہ نے کہہ دیا انعم اللہ علیہم من النبیین، کسی نبی کے بھی پیچھے چل جائیں تو ہدایت مل جائے گی؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں۔ سارے نبی ہدایت پر، ان سب کی ہدایت جمع کر کے بالکل کامل ہدایت کر کے میں نے اپنے محبوب کو عطا کر دی۔ اب حضور کو ماننا ہی ہدایت ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی پھر باقی نبی جو ہیں، تو یاد رکھیں کہ حضور کو جب آپ نے مان لیا تو آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مان لیا۔ یہی ہدایت ہے۔ اب آپ نے حضور سے ہٹ کے نبیوں کو نہیں دیکھنا کہ وہ کیا کرتے رہے۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ جی یہ شبہ پڑ سکتا ہے، اور اس پر بہت سارے لوگ پڑے بھی ہیں۔
ان کا اسوہ، ان کا جو طریقہ قرآن مجید میں آیا، جس کا ذکر ہوا قرآن پاک کے اندر، وہ اسی لیے ہوا کہ آدم علیہ السلام کا واقعہ سنایا، نوح علیہ السلام کا سنایا، یعقوب علیہ السلام کا سنایا، یوسف علیہ السلام کا سنایا، داود علیہ السلام کا سنایا، سلیمان علیہ السلام کا سنایا، زکریا علیہ السلام کا سنایا، موسیٰ علیہ السلام کا سنایا، عیسیٰ علیہ السلام کا سنایا۔ قرآن پاک کے اندر سب کا ذکر ہوا یا نہیں ہوا؟ بولو۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کی ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ، اس تورات کے مطابق نبی فیصلے کرتے رہے ہیں۔ وَالرَّبَّانِيُّونَ، اللہ والے اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے ہیں۔ وَالْأَحْبَارُ، علماء تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے۔ آگے فرمایا وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، ان کے بعد پھر ہم نے سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تورات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وآتیناہ الانجیل، ہم نے ان کو انجیل عطا کی۔ فیہ ھدی و نور، اس انجیل میں بھی ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ انجیل تورات کی تصدیق کرنے والی بھی ہے۔ وہدن، ہدایت بھی ہے، وموعظۃ، نصیحت بھی ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ سارا کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ابھی سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تورات کا ذکر بھی سارا قرآن میں آ گیا، انجیل کا ذکر بھی سارا قرآن میں۔ ایک موقع پر سیدنا عمر بن خطاب چند اصحاب کے پاس بیٹھے ہیں اور تورات کھول کے بیٹھے ہیں۔ اسی اثناء میں حضور آ گئے اور آپ نے پوچھا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کی آقا یہ تورات ہے۔ فرمایا میرے آنے کے بعد اور قرآن کے آنے کے بعد پھر بھی کسی کتاب کی ضرورت ہے؟ یعنی اب میرے ہوتے ہوئے تم اور نبیوں کو دیکھو گے؟ جو فیض سب نبیوں کو ملا تھا، سب نبیوں میں جمع ہوا تھا، وہ سارا اکٹھا کر کے پروردگار نے حضور کو عطا کیا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، زائد بھی دیا ہے۔ اب ہمیں یعقوب علیہ السلام کی طرف اس سلسلے میں دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ جی یعقوب علیہ السلام کا ہمیں پتہ چلے اس سے ہمیں کوئی ہدایت ملے گی، نہیں۔ ہاں اتنا دیکھیں گے جتنا قرآن میں ہے۔ بولو۔ یوسف علیہ السلام کو اتنا دیکھیں گے جتنا قرآن میں، داود علیہ السلام کو اتنا دیکھیں گے جتنا قرآن میں، سلیمان علیہ السلام کو اتنا دیکھیں گے جتنا قرآن میں، موسیٰ علیہ السلام کو اتنا دیکھیں گے جتنا قرآن میں، عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا دیکھیں گے جتنا قرآن میں۔ الگ نہیں کہ آپ قرآن مجید سے ہٹ کے کوئی کتابیں پڑھ کے آپ معلوم کرنا چاہیں جی موسیٰ علیہ السلام کون تھے، عیسیٰ علیہ السلام کون تھے، کیا کرتے تھے، ان سے ہمیں ہدایت ملے، ان سے ہمیں کوئی سیدھے رستے کا پتہ چلے، ان سے ہمیں اس قسم کا رستہ سمجھ آئے جس پر چل کر ہم منزل مقصود تک پہنچا جائیں۔ یہ گمراہی کا رستہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پروردگار نے دین بھی حضور پر مکمل کر دیا، وحی بھی حضور پر مکمل کر دی، اور ہدایت بھی حضور پر مکمل کر دی۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ جی جب من النبیین کا ذکر آیا تو پھر سارے نبیوں کا اتنا ذکر ماننا ضروری ہے جتنا حضور نے بتایا ہے، الگ کر کے نہیں، ورنہ آپ تو چل ہی نہیں سکتے۔ چونکہ حضور علیہ السلام نے ان نبیوں سے ہٹ کے بھی کوئی ایسے فیصلے کیے ہیں صراط مستقیم کے حوالے سے جو چیزیں ان نبیوں میں موجود تھیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو ترک کر دیا، وہ اس امت کے لیے حرام ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہ خود ان نبیوں نے کیے وہ کام، لیکن ان نبیوں کے وہ کام ہوتے ہوئے آپ کو پتہ بھی چل جائے تو چونکہ حضور نے ان کو حرام کر دیا اس لیے اب آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے کہ اس کی کوئی مثال ہے؟ میں اس کی 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں 2 سگی بہنیں تھیں۔
سگی بہنیں اور بیک وقت، یعنی ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں کے ساتھ یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا ہوا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں، کوئی شخص کہے کہ جی انعام یافتہ گروہ میں نبی بھی ہیں اور ان میں یعقوب علیہ السلام بھی ہیں، اور اب کوئی دو سگی بہنوں کو ایک وقت میں ایک شخص کے نکاح میں اکٹھا کر سکتا ہے؟ بولیے، نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ طریقہ کس کا ہے؟ نبی کا۔ تو کوئی شخص کہے کہ انعام یافتہ گروہ میں نبی تو ہیں، یعقوب علیہ السلام ہیں، تو میں ان کی سنت ادا کرتے ہوئے دو سگی بہنوں کے ساتھ نکاح کرتا ہوں، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ ٹھیک ہے یعقوب علیہ السلام کو پروردگار نے اس وقت اس کی اجازت دی تھی، وہ ان کی شریعت تھی، ان کا طریقہ تھا، لیکن ہمارے آقا نے ہمیں منع کر دیا۔ اب ہمیں نبیوں کا وہ رستہ اختیار کرنا ہوگا جس کی اجازت ہمارے آقا نے دی ہے۔ دو انبیاء ایسے ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور ایک حضرت لوط علیہ السلام، دونوں کا ذکر سورۃ التحریم میں آخر میں آتا ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ قرآن مجید نے ارشاد فرما دیا کہ ہم تمہیں دو عورتوں کی مثال سناتے ہیں، دونوں عورتیں کافر تھیں، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی اور ایک لوط علیہ السلام کی بیوی، اور دونوں کافر ہوئے، دونوں عورتیں کافر ہیں۔ بیویاں کس کی ہیں؟ نبیوں کی، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی کافر ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی۔ مسئلہ سمجھو، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ ہاں جی، اب کوئی شخص یہ کہے کہ انعام یافتہ گروہ میں پہلا گروہ نبیوں کا ہے، نوح علیہ السلام اگر کافرہ عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر لوط علیہ السلام کافرہ عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے نہیں کر سکتا کہ تو حضور کا امتی ہے۔ اب صراط مستقیم وہ ہے جو حضور بتائیں گے، سمجھ آگئی نا جی؟ ورنہ تو اگر کوئی بندہ صرف اتنی بات لے کے جی اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، تو انعام کیا کن پر؟ وہ تو بتایا، انعم اللہ علیہم من النبیین، سارے نبیوں پر انعام کیا ہے۔ اب کوئی شخص جو ہے وہ کہے کہ جی یہ تین آیتیں بتا رہی ہیں صراط مستقیم کا ہدایت دے، اور صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام کیا، اور جن پر انعام کیا ان میں سے پہلا گروہ نبیوں کا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کافرہ عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، لوط علیہ السلام نے کافرہ عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے، میں ان کی سنت ادا کرتے ہوئے کرنا چاہتا ہوں، ہدایت پر ہوگا؟ نہیں۔ اب آپ کسی پچھلے نبی کو پکڑ کے اس کے طریقے پر اس لیے نہیں چل سکتے کہ حضور کے آنے کے بعد بس حضور کا طریقہ ہے۔ اب انعام یافتہ انبیاء سب کا طریقہ حضور کے طریقے میں ضم ہو چکا ہے، اب اتنی اجازت ہوگی جتنی حضور دیں گے۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور دیکھو میری بات کو سمجھو کہ حضور پر آ کر پچھلے نبیوں کے طریقوں کی بھی پیوریفیکیشن ہو گئی، وہ نبیوں کے طریقے تھے، اب ان طریقوں کو اس لیے نہیں اختیار کر سکتے کہ ان طریقوں سے ہمارے آقا نے منع کر دیا ہے۔ آج تم کافرہ عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اب وقت ختم ہو چکا، میں اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا، یاسین، اے انسان کامل، اے اولین و آخرین کے سردار، اے تمام نبیوں رسولوں کے سردار، اے کل کائنات کے سردار، والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، محبوب آپ مرسلین میں سے ہیں۔
اور گارنٹی یہ فرمائی علی صراط مستقیم. محبوب قسم کھا کے بتا رہے ہیں آپ صراط مستقیم پر ہیں. اب وہی صراط مستقیم پر ہوگا جو محبوب تیری اتباع کرے گا اور تیرے پیچھے چلے گا, اور تجھ سے ہٹ کے کسی اور رستے پر جائے گا تو وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوگا. وما علیہ الا البلاغ.